شروع اللہ کے نام سے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رب جس نے روشنی کو پیدا کیا، پھر اندھیروں کو، پھر فرشتوں کو، پھر عرش، قلم اور لوح محفوظ کو، پھر اس نے زمانے کو ایک لمحہ ٹھہرایا اور اس لمحے میں ایک ایسا راز چھپایا جو آنے والے وقتوں کی تقدیر بننے والا تھا۔ وہ راز تھا انسان۔ کائنات اس وقت خاموش تھی، کہکشاؤں کی اندر تسبیح کی مدھم لہریں بہہ رہی تھیں، فرشتے نور میں لپٹے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے، عرش کی بلندیوں پر سکون کی ایک گہری چادر تنی ہوئی تھی۔ تب اللہ رب العزت نے اپنے عرش سے ایک حکم دیا، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ اعلان ساری کائنات میں گونج اٹھا، نور کی ذرات ترترا گئی، فرشتوں کی پر رک گئے اور ملائکہ کی صفوں میں ایک عجب خاموشی چھا گئی۔ سب حیران تھے، زمین، وہاں خون ہے، مٹی ہے، شور ہے، اور خلیفہ ایک نیا مخلوق۔ وہ کون ہوگا جو زمین پر اللہ کا نائب بنے گا؟ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا تو ایسے مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیرے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جواب کائنات کے دل میں اتر گیا کہ خالق کے علم میں وہ راز پوشیدہ ہے جو ابھی ظاہر نہیں ہوا۔ اب اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف ایک نورانی فرمان بھیجا۔ 4 فرشتے روانہ ہوئے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ ان سب کو ایک ہی حکم دیا گیا تھا، زمین سے مٹی لاؤ، اس جگہ سے جہاں روشنی اور اندھیرا دونوں ہیں، جہاں نرمی بھی ہے اور سختی بھی۔ جبرائیل گئے، زمین لرز اٹھی، بولے، اے جبرائیل، مجھ سے مٹی مت لو، میں ڈرتی ہوں کہ اس سے کوئی ایسی مخلوق بنے گی جو گناہ کرے گی، جو میری سطح پر خون بہائے گی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے زمین کی فریاد رکی اور خالی واپس لوٹ آئے۔ پھر میکائیل گئے، زمین نے پھر فریاد کی۔ اسرافیل گئے، زمین نے دوبارہ التجا کی۔ آخرکار عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے ان سے بھی کہا، اے عزرائیل، مت لو میری مٹی، لیکن عزرائیل نے فرمایا، میں اللہ کی حکم پر آیا ہوں، تمہاری التجا پر نہیں رکوں گا۔ اور انہوں نے زمین کی مختلف حصوں سے مٹی لی، سفید، سیاہ، سرخ، زرد، نرم، سخت، پہاڑوں کی، دریا کی کناروں کی اور وادیوں کی، اور اللہ کی حضور پیش کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس مٹی سے میں اپنی مخلوق پیدا کروں گا۔ پھر حکم ہوا، اس مٹی کو پانی کے ساتھ گوندو تاکہ وہ لچکدار بنے۔ پانی کی لمس سے وہ مٹی گویا زندہ سی ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، اسے خشک ہونے دو، وقت دو، کہ وقت کے اندر ہی زندگی کا راز چھپا ہے۔ صدیاں بیت گئیں، فرشتے اس مجسم مخلوق کو دیکھتے رہے، ایک مجسم بے جان مگر حیرت انگیز شکل میں، سر آسمان کی طرف، چہرہ چمکتا ہوا اور پیشانی پر ایک ایسا نور کہ جیسے تقدیر لکھی ہو۔ ابلیس بھی وہی موجود تھا، وہ جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کی درجے میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے دیکھتا رہا، یہ مٹی کا جسم آخر کیوں اتنی توجہ پا رہا ہے؟ کیا اس میں کوئی خاص بات ہے؟ وقت گزرتا گیا، یہ مجسم جسم ایسا لگتا جیسے سویا ہوا ہو، لیکن اس کے اندر ایک آنے والے راز کی لہر دھڑک رہی تھی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کی سامنے سجدہ کرنا۔ یہ اعلان سن کر فرشتے جھک گئے۔ ابلیس کے دل میں پہلی بار ایک چنگاری اٹھی، ایک سوال، ایک حسد، ایک تکبر۔ کائنات میں سکوت تھا، وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے صف بصف کھڑے تھے۔ عرش کے نیچے ایک نور پھیل رہا تھا، وہ نور جس سے تخلیق کا راز کھلنے والا تھا۔ مٹی کا وہ مجسم جسم جو ابھی تک بے جان تھا، عرش کی روشنی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اس میں اپنی روح پھونکنے والا ہوں۔ فرشتے کانپ گئے۔ روح الہی یعنی وہ امر ربانی جس سے زندگی، شور، محبت، احساس اور علم جنم لیتا ہے۔ پھر ایک لمحہ آیا، ایسا لمحہ جو ازل سے لے کر ابد تک کبھی نہیں دہرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور وہ مٹی کا مجسم جسم ہلنے لگا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں روشنی آئی، پھر اس کی دل میں دھڑکن پیدا ہوئی، پھر اس کی سینے سے پہلا سانس نکلا اور زمین کی خاموشی میں پہلی آواز گونجی۔ وہ آدم علیہ السلام تھے، پہلا انسان، پہلی روح،
پہلا سجدے کی لائق مخلوق۔ فرشتے حیرت سے دیکھنے لگے۔ آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی۔ ان کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جسے کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ وہ روشنی معرفت کی تھی، اللہ کی پہچان کی تھی۔ اللہ نے فرمایا سلام علیکم یا آدم، سلام ہو تم پر اے آدم۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا السلام علیکم یا ربی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا اے آدم، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تجھے علم دیا اور تجھے اپنے مخلوق میں خاص شرف بخشا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کی نام سکھائی، پہاڑوں کی، درختوں کی، جانوروں کی، سمندروں کی، ستاروں کی، یہاں تک کہ خود فرشتوں کی بھی۔ فرشتے حیرت میں رہ گئے۔ وہ صدیوں سے اللہ کی عبادت کر رہے تھے، مگر علم کا یہ خزانہ صرف آدم علیہ السلام کو ملا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کی نام بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا تو پاک ہے، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا۔ تب اللہ نے فرمایا اے آدم، تم ان کے سامنے ان کی نام بیان کرو۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک نام لیا اور فرشتے جھک گئے کہ واقعی یہ مخلوق علم رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے اور اپنے رب کی پہچان رکھتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس وقت سب فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو آدم کو، اور سب نے سجدہ کیا، صف بصف، نور بنور۔ عرش سے زمین تک تسبیح کی لہریں پھیل گئی اور فرشتے جھک گئے اور نور لرز گیا۔ ساری کائنات نے پہلی بار سجدہ کیا، ساری کائنات نے پہلی بار سجدہ دیکھا، مگر ایک رک گیا، ایک جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ کڑا رہا، جھکنے سے انکار کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ یہ پہلا تکبر تھا، پہلا گناہ، پہلا انکار۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، میرے دربار میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب، مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر ابلیس نے کہا اب چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا، میں انہیں تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، ان کے دلوں میں حسد، نفرت، لالچ اور تکبر ڈالوں گا، مگر تیرے مخلص بندے پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا یقیناً میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں، مگر جو خود تیرے پیچھے چلے ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ پھر ابلیس نیچے گرا دیا گیا، عرش سے زمین تک۔ وہ رویا نہیں، ہنسا، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کی دشمنی میں اپنی پوری طاقت لگا دے گا۔ فرشتے لرز گئے، آدم علیہ السلام ساکت کھڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کی قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ آزمائش تھی، اللہ کی طرف سے پہلی آزمائش۔ ابلیس نے وہ سن لیا، وہ مسکرایا اور جنت کی دروازوں کے قریب چھپ گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا جنت میں خوش تھے، درختوں کی سائے، نہروں کی بہاؤں، پرندوں کی تسبیح اور اللہ کی قربت۔ مگر ابلیس کی دل میں ایک چنگاری سلگ رہی تھی۔ اس نے خود سے کہا یہ وہ مخلوق ہے جس کی وجہ سے میں مردود ہوا، نہیں، میں اسے گمراہ کروں گا۔ جنت میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، درختوں کے پتے بھی جیسے حیرت میں رک گئے تھے۔ حوا آدم علیہ السلام کے قریب تھے اور ابلیس دور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چالاکی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس مخلوق کو اللہ کی نافرمانی پر اکسائے۔ ابلیس جانتا تھا کہ اگر آدم علیہ السلام ایک لمحے کو بھی حکم سے ہٹ جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اس نے وسوسہ ڈالا، آہستہ دھیرے چپکے سے، اے آدم، کیا تمہیں معلوم ہے کیوں اللہ نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے؟ تاکہ تم ہمیشہ کے لیے زندہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم فرشتوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ اگر تم اس درخت کی پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ حوا نے اس کی بات سنی، آدم علیہ السلام نے بھی غور کیا، لیکن دل کی اندر ایک نرم سا خیال آیا، کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر یہ سچ ہو، یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسان کی تقدیر بدل دی۔ حوا نے درخت کے قریب جا کر دیکھا، پھر چمک رہا تھا، خوشبو جنت کی فضا میں پھیل گئی، اور پھر وہ لمحہ آ گیا۔ حوا نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چکھ لیا، پھر آدم علیہ السلام کو بھی دیا۔ آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ پھر اچانک جنت کی روشنی بدل گئی،
پتے لرز گئے، فرشتوں کی چہرے اداس ہو گئے۔ ایک آواز گونجی، اللہ کی آواز، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روکا تھا؟ اور کیا نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم اور حوا کانپ گئے، ان کی لباس اتر گئے اور وہ درختوں کی پتے لپیٹنے لگے۔ پہلی بار شرم، پہلی بار خوف، پہلی بار آنسو۔ آدم علیہ السلام نے روتے ہوئے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، اتر جاؤ تم اور تمہاری بیوی زمین پر، اب وہاں تمہیں جینا ہے، محنت کرنی ہے اور پھر وہیں سے لوٹ کر میری حضور آنا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام زمین پر اتر دی گئے۔ زمین نے پہلی بار اپنے سینے پر انسان کی قدم محسوس کی۔ حوا میں اداسی تھی مگر امید بھی تھی۔ حوا ایک جگہ اتر گئی، آدم دوسری جگہ۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے۔ دن، مہینے، شاید سال بیت گئے۔ آدم علیہ السلام پہاڑوں پر چلتے رہے، ندیوں کے کنارے رو رو کر اپنے رب کو پکارا۔ حوا بھی جنگلوں میں، وادیوں میں اللہ سے فریاد کرتی رہی۔ پھر ایک دن اللہ نے ان دونوں کو دوبارہ ملا دیا۔ وہ مقام تھا عرفات، جہاں پہچان ہوئی، ملاقات ہوئی اور انسان کی توبہ قبول ہوئی۔ اللہ نے فرمایا، میں نے تمہیں معاف کیا مگر اب تم زمین پر میری خلافت کے ساتھ رہو گے۔ تمہارے لیے ہدایت آئے گی، جو اس پر چلے گی وہ کامیاب ہوگا اور جو انکار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ انسان کی خلافت کا آغاز تھا۔ آدم علیہ السلام نے زمین پر گھر بنایا، کھیتی باڑی سیکھی، پانی کو قابو میں کیا اور اپنی اولاد کو اللہ کی پہچان سکھائی۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں پہلا امتحان آیا، آبیل اور قابیل۔ ایک کے دل میں ایمان، دوسرے کے دل میں حسد۔ قربانی پیش کی گئی، اللہ نے آبیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کا دل جل گیا۔ اس نے حسد میں اپنے بھائی کو قتل کیا، پہلا خون زمین پر گرا، زمین چیخ اٹھی۔ اے انسان، یہ تیرا آغاز ہے، تو جس زمین سے بنا اسی کو خون سے رنگ رہا ہے۔ فرشتے روئے اور ابلیس ہنسا، مگر اللہ نے فرمایا، یہ زمین اب ان کے لیے امتحان ہے، جو میرے لیے جیے گا وہی میری جنت کا وارث ہوگا۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی، میرے بچوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہاری دلوں میں وسوسے ڈالے گا، تمہیں ایک دوسرے سے نفرت کرائے گا، لیکن اگر تم صبر، شکر اور ایمان سے جیتے رہیں تو تم پھر جنت میں لوٹو گے، جہاں نہ جدائی ہوگی نہ غم۔ وقت گزرتا گیا، آدم علیہ السلام کی چہرے پر وقت کی نقوش ابھرتی گئی، لیکن ان کی دل میں اللہ کی یاد کبھی مدم نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ نے ان کو بلا لیا، زمین نے اپنی پہلی امانت واپس کی، آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، فرشتے نازل ہوئے، ان کی جسم کو زمین میں رکھا اور کہا، یہی مٹی سے بنا اور اسی مٹی میں لوٹ آیا۔ حوا نے آنسو بہائی اور آسمان پر ہلکی بارش برسنے لگی، شاید یہ جنت کی یاد تھی، شاید اللہ کی رحمت کا اشارہ۔ یوں انسان کی تخلیق، گناہ، توبہ اور خلافت مکمل، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو آغاز تھا۔ انسان زمین پر آیا تاکہ پہچانے کہ زندگی کا مقصد گناہ سے بچنا نہیں بلکہ توبہ کے ذریعے اللہ کی قریب ہونا ہے۔ آج بھی جب کوئی دل ٹوٹ کر استغفار کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے کہتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جو رو کر واپس اپنے رب کی طرف آ رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق، اس کی زوال، اس کی توبہ اور اس کی خلافت، یہ زندگی کی کہانی ہے۔ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، روح سے نوایا، توبہ سے پاک کیا اور ایمان سے سرفراز کیا۔